بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کرتے رہو، نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کوئی انسان اللہ کا شریک بناتا ہے، شریک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسری چیز کو اپنا خدا ماننا۔ مثلاً جیسے کوئی انسان کسی بھینس کو اپنا خدا مان لے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوا، اور جیسے کوئی انسان کسی بت کو اپنا خدا مان لے، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایسا ہوا، اور جیسے کوئی انسان اپنے نفس کو اپنا خدا مان لے، مطلب یہ کہ جو بھی وہ کام کر رہا ہے اور وہ اس کام میں خوش ہے اس کو اپنا خدا مان لے۔ مثلاً جیسے ایک نبی کی قوم کے اندر یہ خواہش آ گئی تھی کہ وہ لڑکیوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے ساتھ ہم بستری کیا کرتے تھے اور زنا کیا کرتے تھے، تو کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، کہ جو ان کے من میں آیا انہوں نے وہی کیا۔ تو یعنی کہ کوئی ایسا کام جس کا دین اسلام میں کوئی تعلق نہیں اس کو کرنا، اور خداوند کریم کے ساتھ شریک ٹھہرانا بتوں کو، جانوروں کو، زمین و آسمان کو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشے گا۔ اور شریک ٹھہرانا اس بات میں بھی آ جاتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے سوا تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے، تمہاری کوئی فریاد سن سکتا ہے، تمہیں کوئی مصیبت سے بچا سکتا ہے، یا کوئی تمہیں مصیبت میں ڈال سکتا ہے۔ یہ سب باتیں بھی شریک میں آ جاتی ہیں۔ جیسے کہ ایسا بھی ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اپنا سب کچھ مان لیتا ہے کہ یہی میرے اچھے اور برے کا ساتھی ہے، میرا اچھا بھی اس کے اختیار میں ہے، میرا برا بھی اس کے اختیار میں ہے، تو یہ بھی چیز شریک میں آ جاتی ہے۔ جیسا کہ عیسائیوں نے کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اپنا خدا مان لیا، تو جو کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اپنا معبود بنائے گا وہ بھی شریک میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ نے ایک سمپل سا ہمیں بات بتا دی، سادی سی، کہ اللہ اس کو نہیں بخشے گا جو اللہ کا شریک کرے گا کسی کو۔ اس کے سوا اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وہ اس اندھے کو بھی بخش دے گا جو اس پر ایمان لے کر آیا لیکن اس نے کچھ گناہ کر لیے، اس کو بھی خدا بخش دے گا۔ تو اللہ جل شانہ اس کے سوا کسی کو بھی بخش دیتا ہے، اس کی بخشش بہت زیادہ ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ زنا کر بیٹھا ہے تو اس کو خدا بخشے گا نہیں، اگر وہ توبہ کرے تو اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ اور اگر کوئی ظلم کر بیٹھا ہے، کوئی چوری کر بیٹھا ہے، کوئی قتل کر بیٹھا ہے، کوئی ماں باپ کی نافرمانی کر بیٹھا ہے اور ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہے، تو اگر وہ بھی اللہ جل شانہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بخشش بہت عظیم ہے، سوائے شرک کرنے کے اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو بخش دیتا ہے اگر انسان بخشش مانگے تو۔ آگے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مقرر کیا تو اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ بہتان اس چیز کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں بالکل علم نہیں ہے اور انسان وہ بات کر دے، تو اس چیز کو بہتان کہتے ہیں۔ یہ بھی اس زمرے میں بھی آتا ہے کہ بغیر کسی گواہ کے، بغیر کسی پروف کے کوئی بات کر دینا، یہ بھی بہتان میں آ جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ کریم ذات ہے، اللہ ہمیں دین کے دین کے اوپر صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، محبت کریں اپنے چاہنے والوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔